الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس حدیث کو نبی پاک نے اپنے خطبے میں کہا تھا. After that, the best of speech is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of Muhammad, peace be upon him. The worst of affairs are the newly introduced matters, and every newly introduced matter is an innovation, and every innovation is misguidance, and every misguidance is in the fire. Allahu Akbar. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کہ the best of speeches is the book of Allah. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب سے بہترین سچا بیان کرنے کی جو کتاب ہے یعنی کہ قرآن کریم ہے. قرآن ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. The best guidance is the guidance of Muhammad, peace be upon him. اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اور ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے سب سے بہترین ہے. ان کی لائف ہمارے لیے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. The worst of affairs are the newly introduced matters. اس میں نئی چیزیں یا پریکٹسز کی طرف اشارہ ہے جو اسلام میں نہیں ہیں، جسے بدعہ کہا جاتا ہے. مطلب جو چیز اسلام میں نہیں ہے اور اس کو بعد میں انٹروڈیوس کی گئی وہ غلط ہے. Every newly introduced matter is an innovation. یعنی جو بھی چیز اسلام میں نہیں تھی اگر وہ بعد میں شامل کی گئی تو اسے بدعہ کہا جاتا ہے. بدعہ کو اسلام میں نہیں مانا جاتا. Every innovation is misguidance. کہ جو بھی بدعہ ہے وہ انسان کو اصلی ہدایت سے گھماتا ہے، یعنی کہ گمراہ کر دیتا ہے، الگ طرف لے جاتا. Every misguidance is in the fire. اللہ اکبر. کہ جو لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، جو اسلام کے اصل ٹیچنگز سے دور ہیں، ان کا انجام آخرت میں برے ریزلٹس کا ہوگا اور وہ جہنم میں ہوں گے. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بتایا. یعنی کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام کی اصلی ٹیچنگز جو ہے ان کو فالو کرنا چاہیے اور نئے طریقے جو پریکٹسز ہوتے ہیں، جو نئے انوویشن ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے جو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹائم میں نہیں آتے، بعد میں لوگوں نے اضافہ کیا. ہمیں اپنے عمل میں صرف وہی چیزیں اپنانی چاہیے جو قرآن اور سنت میں ہیں. تو آج کے ویڈیو میں کچھ حدیث اور کچھ ان کے کلیکشنز کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے ڈیلی لائف میں، ڈیلی ہمارے جو لائف سٹائل ہیں اس میں عمل کرنے کے لیے وہ بہتر ہوں گے، اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زندگی، ان کی جو قیمتی پیغام ہے اللہ نے جو ان کے ذریعے ہمارے لیے بھیجی ہے قرآن کے بعد، یعنی کہ حدیث، اس کا علم دوسرا سب سے اہم سورس ہے. قرآن کے بعد حدیث سب سے اہم سورس ہے. یہ ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے اور ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے. آج ہم گڈ مینرز اور پیشنس پر کچھ حدیث کا ذکر کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے زندگی میں، اپنے جو زمانے میں کیسے اپنا سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. گڈ مینرز جو کہ اخلاق. The best among you are those who have the best manners and character. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے زیادہ قریب ہیں جو اخلاق اور کیریکٹر سب سے بہترین رکھتے ہیں. اس حدیث میں گڈ مینرز اور اخلاق کی اہمیت کو سب سے زیادہ واضح کیا گیا ہے. یہی اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ پرفیکٹ اور عزت سے پیش آئے. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں رسپیکٹ اور گڈ مینرز سے رہیں تو صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی پیسفل ہو سکتا ہے. اس حدیث کا عام زندگی میں اصل مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ کائنڈنس اور تحمل کا سلوک کریں. آپ کا جو بیہیویئر ہے ہر شخص کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو
یا پھر آپ کا انجان ہو یا پھر آپ جس کو نہیں جانتے ہوں، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، اچھے سے رہنا چاہیے، حسن سلوک آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو اپنانے سے ہم ایک بہترین اینڈ پیسفل کمیونٹی بنا سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ از شوئنگ مرسی اینڈ کمپیشن۔ The one who does not show mercy will not be shown mercy۔ صحیح بات ہے کہ رحم اور کمپیشن کے بارے میں جو ہے کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ And maintaining good manners can transform not only our lives but also the world around us۔ یہ حدیث یہ بات واضح کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رحم چاہتے ہیں تو ہمیں خود پر پہلے دوسروں پر رحم کرنا ہوگا، خود کو دوسروں پر رحم کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی میں رحم دل ہونے سے ہمیں سکون اور لوگوں کا پیار ملے گا۔ اس حدیث کو اپنی لائف میں عام کرنا مشکل نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا رحم کا کام ہے۔ کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ کو، یہ بھی رحم کا اصل مطلب ہے۔ یہ حدیث میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ Third thing is patience، صبر and forgiveness۔ Whoever is patient, Allah will grant him patience, and no one is given a better or greater gift of that patience. And no one is given a better or greater gift than patience۔ حدیث میں صبر کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صبر ایک ایسی گفٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کامیاب ہیں جو ہر مشکل میں صبر کرتے ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر حالت میں قائم رکھتی ہے اور ہمارے کیریکٹر کو مضبوط۔ As we reflect on these teachings, let's remember that each day is a new opportunity to grow closer to the Allah and become better version to ourselves۔ زندگی میں بہت سے ایسے وقت آتے ہیں جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن صبر کو قابلیت ہے، لیکن صبر وہ قابلیت ہے جو ہمیں مشکل وقت میں بھی شانت رکھتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہمارے ایگزام خراب ہو جائے یا کام میں لاس ہو تو صبر کر لینا چاہیے، اور صبر والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ Fourth thing is kindness and generosity۔ Charity does not decrease wealth۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، اگر میں صدقہ دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے انسان۔ اس حدیث میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ چیریٹی یعنی کہ جو صدقہ دینا چاہیے ہمیشہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو مزید دیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اپنے مال شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ جو رقم ہے، غریبوں کو صدقہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں دینے سے ہمیشہ ہمارے مال اور اضافہ ہوتے ہیں، بلکہ اور برکت ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے۔ تو زندگی میں ہم کبھی بھی چیریٹی کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کم ہو جائے گا، لیکن اس حدیث میں تو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ جتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ہمیشہ واپس ہمارے پاس آتا ہے اور اس سے بڑھ کر آتا ہے۔ May Allah guide us all to live by the beautiful teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him۔ Fill our hearts with the compassion, patience and kindness۔ ان ساری چیزوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گڈ مینرز، صبر، رحم اور صدقہ جو اسلام میں ایک اہم پہلو ہے، جو ایک اہم جانکاری اسلام میں ایک اہم پہلو ہے، ہماری زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ٹیچنگس دیے ہیں ہمیں، وہ صرف ایک ریلیجن کے پیغام نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے لائف سٹائل ہیں کے پرنسپلز ہیں جو ہر انسان اپنی زندگی میں سکون اور خوشی حاصل کر سکتا ہے اگر اس کو کرے تو۔ ہم اس حدیث کو ڈیلی لائف میں اپنائیں گے تو اللہ کا رحم اور بلیسنگز ہم پر ہمیشہ رہے گا۔ تو آئیے اپنی زندگی کو اس علم اور گائیڈنس کے ذریعے بہتر بناتے ہیں، دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں that even small acts of kindness can bring us closer to Allah's mercy۔ May we continue to seek knowledge, practice good manners, and uplift those around us. Together we can create a world filled with the peace,
love through the guidance of Islam. Allah give us strength to follow the righteous path, inspire us to spread positivity. Thank you for joining me, and may peace and blessings be upon you all. Jazakumullahu khairan wa barakallahu feekum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.